آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم 2 آیات مزید پڑھیں گے آگے. کل کے سبق سے آگے 2 آیات پڑھیں گے اور پچھلی کچھ آیات کو ریوائز کر لیں گے تاکہ ایک موضوع مکمل ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ آیت نمبر 143 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. 153 سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو. یہ سبق ہم کل پڑھ چکے ہیں، آج ہم ریوائز کر رہے ہیں تاکہ جو یہ جہاد سے متعلق موضوع ہے، یہ شہداء سے متعلق موضوع ہے، یہ مکمل ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. یا ایو اے وہ، الذین وہ، آمنو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. استعینوا، استعانت طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا، اور مت کہو تم سب، تا کا معنی تم، اور قولوا جمع کا صیغہ ہے، تم سب کہو. ولا تقولوا، اور تم سب مت کہو، لمن ان کو جو یقتل قتل کیے جائیں، یقتل جو قتل کیے جائیں، پیسے وائز، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات مردے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ احیاء وہ زندہ ہے. ولیکن اور لیکن، لا تشعرون لا نہیں، تشعرون تا جو پہلا ہے وہ لفظ کے شروع میں جو تا ہے وہ تم کے لیے، تشعرون تم سب شعور رکھتے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. بالکل اسی مفہوم کے ساتھ یہ آیات قرآن میں ایک اور جگہ میں بھی آئی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کچھ، شاید ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اسی سے ہم ریلیٹ کریں گے، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، جوع کا مطلب بھوک، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی سے، نقص کمی سے، من الاموال اموال کی مالوں کی کمی سے، والانفس اور جانوں کی کمی سے. کچھ لوگ شہید ہو جائیں گے، کچھ لوگ جو ہمارے پیارے ہیں وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمارے لیے اس طرح سے بھی ہمیں آزمائیں گے. والثمرات اور پھلوں سے، جب ہم اللہ کے راستے میں اسٹرائیو کریں گے، کوشش کریں گے، تو ہم آزمائے جائیں گے، مالوں سے، جانوں سے، پھلوں سے. وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دے، وبشر اور خوشخبری دے دے، الصابرین صبر کرنے والوں کو. الذین، آج یہ آیات آج کے سبق کی، پچھلی جو آیات پڑھی ہم نے اس سے پہلے وہ کل کے سبق کی تھی، ہم نے ریوائز کیا سبق. الذین وہ، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے انہیں، اصاب پہنچنا، اصاب پہنچنا، ہم انہیں، اصابتہم پہنچتی ہے انہیں، مصیبت کوئی مصیبت، قالوا وہ سب کہتے ہیں، انا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہے، لام جو پہلی ہے وہ کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، اور انا بے شک ہم، الیہ الا اور پھر ہا کا جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. الیہ اسی کی طرف، راجعون رجوع کرنے والے ہیں، یعنی لوٹائے جانے والے ہیں، ہم سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. الذین وہ، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے انہیں، مصیبت کوئی مصیبت، قالوا وہ کہتے ہیں، انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہے، وانا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹائے جائیں گے. اس آیت سے تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ ہمیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے
وما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، کہ ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے۔ جو چیز ہمیں پہنچتی ہے، جو چیز ہمارے نصیب میں لکھی جاتی ہے، مصیبہ وہ چیز جو ہمارے نصیب میں لکھی گئی، وہ پریشانی، وہ کوئی مصیبت ہو تو وہ اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولى، الصبر عند الصدمۃ الاولى، کہ جو صبر ہے وہ صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے۔ بعد میں تو ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے، آپ کو اچانک سے ایک خبر ملتی ہے تو آپ کا بہت عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ اللہ کے راستے میں مصروف کار ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بہترین بڈی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں کام آ گیا، تو این اس لمحے پہ جب آپ کو یہ شاکنگ نیوز پہنچتی ہے، آپ کے کان اس کو سنتے ہیں، وہ صدمہ جب آپ کو پہنچتا ہے تو آپ اس وقت جب یہ بات کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ سے صبر طلب کرتے ہیں اور اپنے بال نہیں نوچتے، چیخ و پکار نہیں کرتے، نوحہ نہیں کرتے، اس مصیبت کے اوپر واویلا نہیں کرتے، تو یہ صبر ہے کہ جو بالکل صدمے کے شروع میں آپ نے کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصبر، صبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ صبر وہی ہے، بعد میں تو اگر آپ اس شوق کو ایبزارب نہیں کر سکے، اس وقت واویلا بچایا، اور ود دا پیسج آف ٹائم، ٹائم کے بارے میں کہتے ہیں نا یہ بہت بڑا مرہم ہے، تو یہ دھیرے دھیرے آپ کا صدمہ کم ہوتا جاتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں اللہ میں آپ کی اس آزمائش پہ صبر کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ صبر کی کیٹیگری میں نہیں ہے، بلکہ صبر یہ ہے کہ جب آپ کو پہلا شوق ملا ہے کہ جس نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا، تو اس وقت جب آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ صبر ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ عند الصدمۃ الاولی، کہ پہلے صدمے کے اوپر جو انسٹنٹلی آپ کو جو صدمہ پہنچ رہا ہے اس پہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیری رضا پہ میں راضی ہوں، اللہ تیری مشیت پہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے بہت بڑا اجر رکھتے ہیں۔ جو جس کا رویہ، جس کا ایٹیچیوڈ ایسا ہوگا وہ صابرین میں گنا جائے گا، تو اس کے لیے پھر بہت بڑا صبر ہوگا۔ اور جو بھی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے وہ اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے، وہ آزمائش کی خاطر بھی ہو سکتی ہے اور بعض صورتوں میں سزا کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی سبق سکھانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جیسے غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو یہ مصیبت کوئی اللہ کا عذاب نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک جو بہت بڑے آنے والے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کرنا تھا اور یہ سمجھانا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو ہمیشہ جو ہے کہ وہ اپنے سامنے رکھا جائے اور اس کے لیے اس کو فالو کیا جائے۔ تو جو مصیبت ہے یہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، کبھی خوف سے، اور یہ جو خوف ہے یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ جو لوگ دشمن کے علاقوں میں رہتے ہیں یا دشمن کا سامنا کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کا خوف محسوس کرتے ہیں، وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ خوف کی حالت میں اللہ کی شریعت پہ قائم رہنا بہت بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ اسی طرح بھوک کی جو موت ہے وہ بھی بڑی اذیت ناک ہے، اور بھوک جو ہے اس کی تکلیف جو ہے وہ بھی بہت ہی اذیت ناک ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر مال کی محبت رکھ دی گئی ہے، انسان کو مال سے شدید محبت ہوتی ہے، جب اس انسان کو کسی قسم کا مالی نقصان پہنچے تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں، تو مال کے نقصان کے اوپر بھی صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح جانوں کا، کہ آپ کے بہت قریبی، بہت عزیز لوگ، اسی طرح آپ کی فصلیں ہیں، آپ کے پھل ہیں، آپ کا کاروبار ہے، آپ کا بزنس ہے، جس چیز سے آپ کا فائنانس منسلک ہے، ان تمام چیزوں میں نقصان دے کے اللہ تعالیٰ جو ہے ان میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو آزماتے ہیں۔ تو ساتھ ہی کیا فرمایا، جو ان آزمائشوں کے اوپر صبر کرتے ہیں وہ بشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ صابرین کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا، صابرین کا رویہ کیسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت، قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم الیہ، اسی اللہ کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے۔ اب جن کا رویہ ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ
ان پہ کیا انعامات کر رہے ہیں، اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہوگا. اولئک، یہ وہی لوگ ہیں علیہم، یہ لفظ کیا ہے، علی اور پھر ہم، تو ان دونوں کو ملا کے علیہم، ان پر، اولئک یہ وہی لوگ ہیں علیہم ان پر صلوات عنایات ہیں، صلوات عنایات ہے. اولئک یہ وہی لوگ ہیں علیہم ان پر صلوات عنایات ہیں، نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، صلوات عنایات ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، من معنی سے رب، ہم ان کے رب کی طرف سے ان پر عنایات ہے، ورحمت اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ ہم المہتدون ہدایت یافتہ ہیں. یہ وہ بڑے انعامات ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے لہو سے اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہیں، اپنی جانوں سے قتال کرتے ہوئے اللہ کے دین کی گواہی پیش کرتے، اللہ کی شریعت کی گواہی پیش کرتے، شہادت حق جسے کہا جاتا ہے کہ حق کی شہادت دیتے اپنی جانوں کے ساتھ. اور یہ سب سے بلند ترین اور اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جس سطح پہ انسان جا کے یہ چیز پیش کرتا ہے. اور اللہ کو کتنا ہی محبوب ہوگا کہ کوئی شخص اپنی زبان سے اس کا اعلان کرتا ہے، کوئی شخص اپنے افعال سے اس کا اظہار کرتا ہے، اور کوئی شخص اللہ سے محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنی جان کے ساتھ جو جس کائنات میں سب سے اللہ کی دی گئی نعمتوں میں سب سے قیمتی چیز ہے، کوئی اپنا وقت لگاتا ہے، کوئی اپنی جان مال سب کچھ لے کے نکلتا ہے اور اس کے رستے میں اس کے دین کی گواہی دیتے ہوئے، اس کی شریعت کی گواہی دیتے ہوئے، اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے، اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے، اس کی نازل کردہ کتاب کی حقانیت کی گواہی دیتے ہوئے، اس کو فرقان بتاتے ہوئے کہ یہ حق اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اور اس نے جو ہمیں رستہ بتایا ہے کہ ایک گروہ شیطان کا ساتھی ہے اور ایک گروہ رحمان کا ساتھی ہے. تو رحمان کے گروہ کی گواہی دیتے ہوئے جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ اپنی ہتھیلی پہ اپنے سر کو رکھ کے اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے دین کے لیے، اس کی شریعت کی حفاظت کرتے ہوئے، مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے جو لوگ اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، تو یہ سب انعامات ان کے لیے ہے کہ انہیں مردہ نہ کہا جائے، وہ زندہ ہیں. ان کی زندگی ایسی کہ جس کا تمہیں شعور نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شہداء جو ہیں وہ فی جوف پرندوں کی جوف کے اندر، پرندوں کے اندر ان کی جو روحیں ہیں وہ اڑتی رہتی ہیں جنتوں کے اندر، اور اللہ کی دی ہوئی رزق سے رزق حاصل کرتی ہیں. اور یہ بہت بڑا مقام ان کو جو ان کی زندگی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، اس زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے کہتے ہیں وہ تو بالکل بھی مردہ نہیں ہے. اور پھر یہ بتایا کہ وہ جن ہم ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، کمی کر کے مالوں میں، جانوں میں، ثمرات میں. تو ان ساری تکالیف سے، ان ساری آزمائشوں سے جو لوگ صبر کرتے ہوئے نکل جائیں گے، گزر جائیں گے، وبشر الصابرین ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے. الذین وہ لوگ اذا اصابتہم جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا وہ کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا اور بے شک ہم الیہ اسی اللہ کی طرف راجعون رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. اور پھر اگلی آیت میں اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم جن پر صلوات نعمتیں ہیں، عنایات ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت پانے والے ہیں. آج کا دن جو ہے کہ وہ میری شاید بھائی سے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی فون پہ، تو آج کا دن 5 فروری کے حوالے سے ہے.
شاہد بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ ہم چاہیں گے کہ اس موضوع کے اوپر انڈیویجول بات کریں. اگر حضرت لاحاصل بھی جو ہے وہ اور ناصر بھائی اور جو ہماری اس ساری اسپیس کو مینج کرنے والی ٹیم ہے وہ اجازت دے تو شاید بھائی اپنی بات کو مختصر رکھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ اس 5 فروری کے حوالے سے بات کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ٹھیک ہے.